السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 58 تک تفسیر اور 59 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج 62 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 59 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی پاک ذات ہیں جو تمہیں قبض کر لیتا ہے رات کو۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو یا جو تم کرتے ہو بالنہار دن کو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم، پھر اٹھائے گا تمہیں فیہ اس میں، یا اٹھاتا ہے تم کو اس میں، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پوری کر لو اپنی وقت مدت۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ خبر دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ساتھ اس کے جو کچھ تھے تم اعمال کرتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو قبض کر لیں گے اس کو بھیجے ہوئے ہمارے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی قسم کی کمی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر لٹائی جاؤ گے طرف اللہ کی جو مولا ہے برحق۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، خبردار اسی کے لیے فیصلہ ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 59 سے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں غیب کا جو مالک ہے، جو غیب کے اختیارات ہیں، وہ اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کے غیب اور قدرتوں کی انتہا یہاں تک ہے کہ جو کچھ سمندروں میں، جنگلوں میں، زمین کے کسی بھی حصے میں ہے، سب کچھ وہ اس کے علم میں ہے۔ اس کی علم کی وسعت اتنی زیادہ ہے، وہ یہاں تک اس کے علم کی وسعت ہے کہ ایک جو پتا گرنے والا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو دانہ ہے کسی اندھیری زمین میں گرتا ہے، چاہے وہ خشک ہو، تر ہو، مگر وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ الانعام پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ الانعام بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے اور مکی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مشرکین مکہ کے لیے اس میں زبردست توحید کے دلائل ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت طرح طرح سے دلائل کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنی پہچان کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جو غیب کے خزانے ہیں، کلی غیب کا علم ہے، وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کے جو تمام علوم ہیں وہ سب ایک مخصوص خزانوں کی صورت میں لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا لا یعلمھا الا ہو، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کے پاس بھی اس کی کنجی نہیں ہے۔ گویا کہ جو غیب کے خزانے ہیں وہ ایک جگہ پہ محفوظ ہیں، اس کی کنجی، اس کی چابی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ اس کے اندر درج ہے تمام کی تمام اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا مخلوقات میں سے کسی کے بھی علم میں کچھ اس میں سے نہیں ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، پیغمبر ہے، نبی، ولی، کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے، کسی کے بھی یہ چیز علم میں نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہی اس خزانوں کو جانتی ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آج کے جو نجومی ہیں، جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ حال کی خبریں ہوں یا پھر مستقبل ہی کی خبریں ہوں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسے لوگ جو ایسا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگ ایسا دعویٰ کرنے والے یقیناً شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان اسی جستجو میں رہتے ہیں۔ وہ ایک کے اوپر سوار ہو کر آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمانی خبریں سننا چاہتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت کان میں پڑتی ہے وہی خبر لا کر نجومی کے کان میں ڈال دیتے ہیں، اور نجومی اس کے ساتھ 100 جھوٹ لگا کر، باتیں بنا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے، اور کچھ اس میں سے سچ ہو جاتا ہے، کچھ ساتھ جھوٹ اور لگایا ہوتا ہے، تو لوگ اس کی بات کو سچا سمجھتے ہیں، اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے اس کے سچے ہونے کی کوئی بھی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجومی کے پاس جائے، اس کو اپنا ہاتھ دکھائے اور اس کا جو کچھ وہ کہے اس کی تصدیق کرے، تو ایسے شخص کی 40 دن کی عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی کرتا ہے، اگر وہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو پھر انسان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ صرف ایک بار ہاتھ دکھانے سے 40 دن کی عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہی نجومیوں کے ساتھ ہے، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ ایسے لوگ بھی یقیناً شیطان کے ہی چیلے بن جاتے ہیں۔ ایک اور روایت ابو داؤد کی، اس کے مطابق مفہوم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے جو کچھ وہ پوچھے پھر اس کی وہ تصدیق کرے، تو گویا کہ اس نے اس چیز کا کفر کیا جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں، یعنی کہ جو شریعت مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، گویا کہ اس کا ہی اس نے انکار کر دیا، کفر کر دیا اس کے ساتھ۔ اور ایسے لوگ، ایسے جو نجومی ہیں، کاہن ہیں، وہ جادوگر ہیں، چاہے کچھ بھی خود کو پہنچی سرکار کہلوانے والے ہیں، وہ کافر ہیں۔ جس طرح کہ بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بہت ہی زیادہ ڈرانے والی ہیں، اور اس پہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم میں سے تو کوئی ایسی چیزوں میں ملوث نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو انسان کو فوراً اس سے توبہ طائب ہونا ہوگا اور آئندہ کے لیے ان کاموں سے باز آ جانا چاہیے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اتنی ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ سمندروں میں ہے اور جو کچھ جنگلوں میں ہے، یعنی کہ جو کچھ خشکی پہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ انسان کو عاجز کر دینے والے ہیں۔ بہت ہی مختصر الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اگر انسان ان کو لکھنے بیٹھ جائے، اس پہ بات کرنے لگے، تو دنوں کیا مہینوں گزر جائیں، لیکن انسان
اللہ کی قدرتوں پہ عبور حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان یہ سوچے کہ جنگلوں میں کیا کچھ ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، اور کائنات کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، غاریں ہیں، آبادیاں ہیں، وادیاں ہیں، درخت، پہاڑ، جڑی بوٹیاں، اور بھی کیا کچھ، کائنات کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننے لگے، شمار کرنے لگے تو ان کو گن ہی نہیں سکتا۔ اور پھر مزید یہ کہ ان کی تعداد کتنی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ زمین پہ سنگریزے کتنے ہیں، تمام کے تمام اللہ کے علم میں ہیں۔ پھر مزید کیا فرمایا، مَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، یعنی کہ ایک دانہ اور وہ بھی زمین کے اندھیروں میں گرے۔ انسان تھوڑا سا تصور میں لائے کہ رات اندھیری ہو اور پھر کوئی دانہ گر جائے تو انسان اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ بعض اوقات ٹارچ لے کر بھی ایسے اوقات میں انسان اس کو تلاش نہیں کر پاتا، لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں، دانے کے گرنے کو بھی جانتے ہیں، اور کہاں گرا ہے، کتنا سائز میں گرا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اور ادھر جو پتے کی بات کی گئی، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ نہیں کوئی گرنے والا پتا مگر وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ اب سوچیں تھوڑا سا کہ انسان کسی جنگل میں کھڑا ہے، بہت سارے درخت ہیں، اور انسان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ پتا درخت سے ٹوٹا ہے اور نیچے گر گیا ہے۔ بعض اوقات انسان پتے کو گرتا ہوا تو دیکھتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ پتا کہاں گیا ہے، کہاں غائب ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ کی علم کی وسعت اتنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں گرا ہے اور کتنے وقت میں گرا ہے۔ اور بھی مزید دانہ زمین کے اندھیروں میں، جنگلوں کے اندھیروں میں بھی گرے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک چیز اور نہ کوئی تر، رطب تر، ولا یابس اور نہ خشک، یعنی کہ جو بھی چیز ہے، الغرض ہر تمام کی تمام جو کچھ بھی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب میں محفوظ ہے، لکھی ہوئی ہے پہلے سے۔ یہ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ، جو اللہ کے ہاں وہ پوشیدہ کتاب ہے۔ تمام کی تمام تقدیریں، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اور جو کچھ انسان نے کرنا ہے، یا جتنے انسان دنیا پہ آنے ہیں، جتنے فوت ہو چکے ہیں، جتنے آئندہ فوت ہونے والے ہیں، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سورہ ملک میں فرماتے ہیں، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا بلا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جاننے گا، وہ تو بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے جب تقدیریں پہلے سے لکھ دی ہیں اپنے علم کے مطابق، تو کیا پھر اللہ رب العزت اس چیز سے بے خبر ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی باریک بین، ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں، مفاتیح الغیب سے کیا مراد ہے؟ مفاتیح الغیب 5 غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور 5 کنجیاں کون سی ہیں؟ حدیث کے مطابق کہ قیامت کب آئے گی، اور بارش کب ہوگی، اور رحموں میں کیا ہے، اور پھر انسان کل اس ٹائم کیا کرے گا، اور کس جگہ پہ انسان کی موت واقع ہوگی۔ اور مزید اس حدیث کی وضاحت کر دوں، کچھ لوگ پھر اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں، موسم کے ماہرین، تو وہ کیسے پھر اس کے بارے میں پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ بارش برسے گی، یا پھر موسم خشک رہے گا یا تر رہے گا، یا پھر سردی ہوگی، اتنا درجہ حرارت ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رہے کہ یہ انسانی اندازے ہیں، یہ ایک مشینری کے ذریعے انسان اندازے لگاتا ہے، بعض اوقات یہ اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے، تو یہ چیز اس میں نہیں آئے گی، کیونکہ انسان نے ایک اندازے کے مطابق اپنی عقل سے کام لیا اور اس کے مطابق انسان نے پیشین گوئی کی۔ لیکن یاد رہے کہ کوئی بھی انسان اپنے بیڈ روم میں بیٹھے بیٹھے یہ نہیں بتا سکتا کہ ہاں باہر بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، یا موسم کیسا ہے، جب تک وہ اس کو دیکھتا نہیں، کسی مشینری کے ذریعے اندازہ نہیں لگاتا، تو بارش کے بارے میں، موسم کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔
پھر مزید کہ رحموں میں کیا ہے وہ بھی ایک مشینری کے ذریعے ہی اندازہ لگایا جاتا ہے، الٹراساؤنڈ کے ذریعے، کہ نر ہے یا مادہ ہے، لیکن وہ اندازہ بعض اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کے بارے میں اس کا رزق کتنا ہے، وہ کتنا جیے گا، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ چیزیں پھر بھی مشینری بھی نہیں بتا سکتی، یہ چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں۔ اور پھر مزید کہ کل اس ٹائم انسان کیا کرے گا، یہ بھی کوئی انسان کسی بھی طرح سے اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی جدید مشینری کے ذریعے بھی انسان اس بات پہ احاطہ نہیں کر سکتا، اور پھر اس بات کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کس جگہ پہ اس کو موت آئے گی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا یہ تو یہاں تھا، اور کس طرح وہ ایک معجزے کے طور پہ وہ اپنی موت کی طرف دھکیلا گیا اور اس جگہ پہ پہنچ گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ تقدیریں پہلے سے لکھا جا چکا تھا کہ فلاں جگہ پہ انسان نے پہنچنا ہے اور اس جگہ پہ ہی اس کی موت واقع ہوگی۔ اور اس طرح کے مشاہدات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی انسان کے بارے میں ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں کہ کہیں اس کی موت نہ واقع ہو جائے، یا کسی بچے کے بارے میں ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں کہ اس کو فلاں جگہ پہ نہیں جانے دینا، یا خود اس کے ساتھ جانا ہے، یا اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، لیکن اللہ کا کرنا کہ جہاں اس کی موت لکھی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونا لکھا ہے، انسان یا تو خود ادھر پہنچ جاتا ہے یا پھر اس جگہ پہ ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ ایک باپ تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں بہت کیئرفل رہتا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا تھا جو کہ صحیح نہیں تھا، اور مجھے بیٹے کے بارے میں بہت ڈر رہتا ہے کہ یہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ کہیں سفر پہ گیا تو ماں نے بہت کہا کہ بیٹے کو گھر ہی رہنے دیں، لیکن باپ کہتا کہ نہیں، میں نے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، مجھے اس کے بارے میں بہت ڈر رہتا ہے۔ تو وہ یعنی کہ اپنے ساتھ اس کو لے گیا بیٹے کو۔ اللہ کا کرنا کہ جہاں وہ گیا تھا تو اس کو حادثہ پیش آیا، بیٹا کسی بلندی سے گر کر اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی، اور باپ کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی، ان کو یہی بتایا کہ بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو کافی اس کی حالت سیریس ہے، لیکن باپ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے جو خواب دیکھا تھا تو مجھے اس کے بارے میں بہت ڈر رہتا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہاں موت لکھی ہے وہاں انسان اپنے قدموں سے چل کر چلا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے یہ سب کچھ تقدیر کے فیصلے ہیں، تقدیر کو کوئی بھی انسان بدل نہیں سکتا اپنی کوشش، اپنی تدبیر کے ساتھ۔ البتہ تقدیر کو کچھ اگر بدل سکتا ہے تو وہ دعا ہے، اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم لوگ تقدیر کے بارے میں کیئرفل رہیں اور دعا کریں کہ اگر ہماری تقدیریں اچھی ہیں تو الحمدللہ، اگر کچھ ایسا اس کے بارے میں غلط ہے تو پھر تقدیر کو اللہ تعالیٰ بدل دیں، کیونکہ تقدیر کو بدلنے والا اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کے دوران دعا کیا کرتے تھے، تو میری کوشش ہوگی کہ وہ دعا ڈھونڈ کے آپ تک ارسال کر دی جائے، تو آپ لوگوں نے دعا اچھے سے یاد کرنی ہے اور اس کو اپنے دعا میں شامل کرنا ہے اور لیسن میں سنانی بھی ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا ہے۔ اور کل فرائیڈے ہے، کل فرائیڈے کی آپ کو چھٹی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو لیسن ارسال کیا جائے گا، تو اس کے علاوہ آپ لوگوں نے فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔